غریب الغربا سن لے ہم سب کی صدا، ہم کو روزے پہ بلا اپنا زوار بنا، آپ کی چوکھٹ پہ تیری ہم گنہگار کریں، شکر کا سجدہ گا۔ شکریہ مولا رضا، 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 شکریہ مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد۔ آج کا جو جشن ہے، جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے منسوب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے سلسلے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ قرار دیا، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 124، ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، تو خالق کائنات نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، بغیر کسی وقفے کے جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور ہماری ذریت میں، اس کا جواب مل گیا۔ اس میں ایک دو چیزیں ہیں اور جس کے اوپر ہم صرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہر منصب اللہ کی طرف سے ہے، نبوت کا منصب اللہ کی طرف سے، رسالت کا منصب اللہ کی طرف سے، امامت کا منصب اللہ کی طرف سے۔ 1,24,000 انبیاء جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں جناب آدم سے ابتدا ہے، نبوت کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی، جناب نوح سے رسالت کی ابتدا ہوئی، جناب نوح پر رسول، اور اس کے بعد اب یہاں سے یہ امامت کا سلسلہ۔ اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے اور فکر کریں آپ کہ جناب ابراہیم نبی بھی بنے ہیں، رسول بھی بنے ہیں اور امام بنے۔ جب نبی بنے تو نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ اس کو میری ذریت میں دے گا۔ جب رسول بنائے گئے تب نہیں کہا کہ میری ذریت میں یہ منصب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی منصب امامت کی بات آئی، فوراً کہا پروردگار یہ میری ذریت میں۔ غور کریے آپ، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور نبوت کا عہدہ ملا، اس وقت کوئی امتحان نہیں ہوا۔ رسالت کا منصب ملا، اس وقت کوئی امتحان نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی منصب امامت کی بات آئی تو امتحان لیا گیا۔ ایک بات اور دیکھیے آپ یہاں پہ، امتحان جو لیا گیا تو کون امتحان لے رہا تھا؟ اب میں کیا امتحان ہوا اس میں نہیں جاؤں گا، امتحان لے کون رہا تھا؟ پروردگار عالم امتحان لے رہا تھا۔ جب پروردگار امتحان لے رہا تھا تو کیا اس کو علم نہیں تھا جو وہ امتحان لے رہا تھا؟ بھئی پروردگار عالم امتحان لے رہا ہے تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا جو امتحان لے کے علم لے رہا ہے؟ پروردگار عالم اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ خالق کائنات حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہا تھا۔
اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے، پروردگار چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے امتحان کے ذریعے سے ناقص لوگوں کے نقائص کو واضح کر دیا جائے اور کامل لوگوں کے کمال کو واضح کیا جائے، واہ واہ سبحان اللہ، اس لیے امتحان لے رہا۔ بہت خوب، بہت یہ مرحلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے دو تین بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کیونکہ انشاءاللہ تقریر تو ہمارے عباس ارشاد صاحب بھی باقاعدہ کریں گے، میں تو صرف کچھ لوگوں کو جمع کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، انبیاء کا انتخاب کس میں ہوا؟ انبیاء کا جو انتخاب ہوا وہ انسانوں میں ہوا، رسولوں کا انتخاب انبیاء میں ہوا، رسول و مرسلین کا انتخاب انبیاء میں ہوا۔ اور اب جب امامت کی بات آئی تو اس کے لیے کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا پھر جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم انبیاء کا انتخاب کرتا ہے انسانوں میں، مرسلین کا انتخاب کرتا ہے انبیاء میں۔ اب جب امامت کی بات آئی تو خالق نے کہا کہ منصب امامت کے لیے ہم ایسا انتخاب کریں گے کہ جس میں کم سے کم جوہر رسالت موجود ہو، کیا کہتے وہ منتخب ہوگا منزل امامت پہ۔ ہیں، بہت منزل امامت کے لیے اس کو منتخب کیا جائے گا اور اس میں وہ کمال ہونا چاہیے۔ اور یہی دیکھیے کہ نبی، میں نے کیا کہا تھا، جناب ابراہیم نے نبوت کے لیے نہیں کہا میری ذریت میں، رسالت کے لیے نہیں کہا میری ذریت میں، امامت کے لیے کہا میری ذریت میں۔ کیوں؟ کیوں؟ اور اب ایک بات اور کہتا چلوں، جب پیغمبر کے بعد انہی صفات والا اگر موجود نہ ہوتا تو سلسلہ ختم کیا جاتا نبوت اور رسالت کا، جب موجود تھے تو آگے بڑھا دیا جاتا، بہت بہت آگے بڑھا دیا جاتا۔ نازک، لیکن پروردگار نے کیا انتظام کیا؟ کہا نہیں، یہاں پر رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں؟ بس یہ کیوں جو جواب اس کا ہے یہ خود جناب ابراہیم کے جواب سے مل جائے گا۔ دیکھیے جب تک وہاں خبریں تھیں، واہ توجہ کیجئے، جب تک وہاں خبریں تھیں انبیاء کی ضرورت تھی کہ خبریں پہنچائیں یہاں، واہ جب تک وہاں سے حکم آنا تھے تب تک، جب خبریں ختم ہو گئیں تو سلسلے نبوت ختم ہوا، جب وہاں احکام ختم ہو گئے تو اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن امامت کا سلسلہ کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کہ جب تک پیچھے چلنے والے کچھ لوگ ہوں تب تک آگے چلنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ لہذا ابراہیم جانتے تھے کہ حکم ختم ہو جائیں گے، خبریں ختم ہو جائیں گی، لیکن پیچھے چلنے والے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ تو جب تک پیچھے چلنے والے ختم نہیں ہوں گے تب تک آگے چلنے والا کوئی ہو، کسی کو ہونا چاہیے۔ لہذا سلسلہ امامت ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، اور ہم کو اس لیے، اور آج امامت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بہت توجہ کیجئے گا، آج جو ساری پرابلمز لے کے آ رہے ہیں لوگ وہ اسی ولایت اور امامت پہ آ رہی ہیں، ساری پرابلم جتنی ہیں وہ سب یہیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس بات سے مطمئن رہیے کہ جتنی بھی پرابلم آئے ابھی امام زمانہ موجود ہیں، کیا کہنا، واہ واہ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ الحمدللہ۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب منزل کے اوپر تو جناب ابراہیم امام اور امتحان ہوا۔ اچھا آپ دیکھیے، ایسا ہے کہ امتحان ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں امتحان ہوتا ہے
کہ مثلا 100 کا پرچہ ہے، اگر بہت بھی ہوا تو بچوں کو 99 98 دیے. کہا کیوں؟ یہ 2 نمبر. تو کہا صاحب رائٹنگ کے نمبر کٹ گئے، یہ کاما فل اسٹاپ صحیح نہ لگی اس کے نمبر کٹ گئے، یہ رائٹنگ تھوڑی سی خراب تھی اس کے کٹ گئے. تو نمبر کٹتے ہیں. جناب ابراہیم کا جو امتحان تھا اس میں فَأَتَمَّهُنَّ کیا مانے ہوئے؟ وہ کامیاب ہوئے اس میں کوئی کمی نہیں تھی. جب ٹوٹلی کامیاب ہوئے تب ان کو منصب کیا ملا؟ محدود دیا گیا. کہا یہ لوگوں کے امام ہیں، کائنات کے امام نہیں ہیں. اپنے زمانے واہ جب اس منزل پہ پہنچے تو ان کو لوگوں کا امام بنایا گیا جو مکمل طور سے امتحان میں کامیاب تھے. اب فکر کر کے دیکھیے کہ جو پوری کائنات کا امام ہوگا، کیا کہہ رہے واہ جو پوری کائنات کا امام بنایا جائے، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امامت، میں نے جملہ کہا، میں نے کہا امام وہ ہوگا کہ جس میں کم سے کم جوہر رسالت ہو. بہت جوہر رسالت بہت اچھا. میں نے کیا کہا؟ بھئی ابراہیم کو امام بنایا گیا نا، جناب ابراہیم امام بنے، جناب ابراہیم امام بنے. نبی کو نہیں بنایا گیا، رسول کو بنایا گیا امام. واہ یعنی پروردگار عالم نے پیمانہ کہ جو منصب امامت پر آئے گا اس کے پاس کم سے کم جوہر رسالت ہونا چاہیے، تب وہ منزل امامت پر پہنچے گا. واہ اور بس جب یہاں پر لایا ہوں تو امام اور رسول ان دونوں کے مرتبے کو ایک واقعہ جو کہ آج ہم جن کے جشن میں بیٹھے ہیں انہی سے منسوب ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے متعلق. اللہم صلی اللہ محمد ادھر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سلام کیے امام زمانہ باواد بلند سرور. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور وہ واقعہ کیا ہے وہ ہماری کتابوں میں نہ دیکھا جائے، ساری کتابوں میں دیکھا جائے مل جائے گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ محمد ابن عیسیٰ ابن حبیب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا، سب میں ملے گا اتفاق سے، بالاتفاق. ہم نے خواب میں دیکھا کہ اس مسجد میں کہ جہاں حاجی لوگ اتر کے نماز پڑھا کرتے ہیں وہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے. میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا پیغمبر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں پہنچا، میں نے پیغمبر کو سلام کیا. پیغمبر اسلام نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد ان کے پاس ایک بہت ہی اچھی پلیٹ میں بہترین کھجوریں رکھی تھیں. انہوں نے وہ کھجوریں اٹھا کر مجھ کو دے دی. میں نے گنی تو وہ 18 کھجوریں تھیں. 18 کھجوریں تھیں. میں نے گنی، میں نے یہ سوچا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اب شاید میری زندگی کے 18 سال بچے ہیں، 18 سال کی ہماری حیات اور. اس کے بعد کہنے لگے اس بات کو سوچا ختم ہو گیا. 20 دن بعد امام علی ابن موسیٰ الرضا تشریف لائے اور اسی مقام پر بیٹھے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. خواب میں دیکھا تھا اس نے، دیکھی واقعہ نہیں تھا کہ دوسروں سے نقل کیا، وہ خواب میں دیکھا اس نے. 20 دن بعد دیکھا کہ امام آئے وہیں تشریف فرمائے. کہنے جب میں مسجد میں گیا تو مسجد میں جا کر میں نے کیا دیکھا کہ اسی طریقے سے ایک پلیٹ میں کھجوریں رکھی ہیں ویسے ہی شاندار قسم کی. واہ بہت. جب میں نے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور مجھ کو کھجوریں دے دی. واہ اب میں نے جو کھجوریں گننا شروع کی تو 18 کھجوریں نکلی. بہت 18 کھجوریں نکلی. بس جیسے ہی 18 کھجوریں میں نکلی تو ہم نے ان سے کہا مولا کچھ اور دے دیجئے. تو اب وہ کہتے ہیں فوراً امام نے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم کو اور زیادہ دے دیتے تو میں بھی تم کو اور دے دیتا. واہ واہ. رسالت اور امامت کو ملانے کے لیے میں نے بات کہی ہے.
کہ دیکھیے وہ خواب کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ ہے عظمت. اس لیے امامت کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اور ہم جو 12 اماموں کی امامت اور ولایت کا اقرار کیے ہوئے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ ہمارا اقرار وہ اقرار ہے کہ جو ہماری نجات کا بھی ضامن ہے اور ہمارے لیے راستہ بنائے ہوئے ہیں. اور آج یہی بات آتی ہے، اور اس کو جا کر قرآن کریم میں دیکھیے گا، اور قرآن کریم سے زیادہ نہیں، آج ہمارے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں کہ صاحب آپ کے لیے یہ 12 امام ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کو نجات دلائیں گے. میں کچھ نہیں کہتا ہوں، پروردگار عالم نے بار بار اس بات کو میں نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے. قرآن کریم کبھی تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا. قرآن کریم جو ہے اشارے کرتا ہے، مثالیں دکھاتا ہے کہ اپنے نتیجوں کو اخذ کر لو. اشارے بھی نظر آئیں گے، اس میں ساری باتیں نظر آئیں گی. اب جا کر قرآن سے پوچھئے، ایک عیسیٰ کا عصا پڑوا کر 12 چشمے پھوٹے تھے. ارے پانی کی جہاں قلت تھی وہاں اگر ایک چشمہ پھوٹتا تو 12 قبیلے پی سکتے تھے. بہت واہ. 12 قبیلے ایک چشمے میں پی سکتے تھے، لیکن نہیں، 12 چشمے پھوٹے، الگ الگ اپنی گھاٹ سے سب نے پانی پیا. تو میں ان عقل پر پڑے پتھر والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آ کر دیکھو، اگر ایک نبی ان 12 قبیلے والوں کو نجات دلا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں 12 امام اس ایک فرقے کو نجات دلا سکتے ہیں. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. دریا واہ. واہ. سبحان. تشریف لائے. ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. یہ جس طریقے سے صلوات آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، نہیں گرمی نہیں ہے، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج میں بھی کچھ لکھ کے لے کے آیا ہوں، اور میں نے یہ سوچا کہ کچھ دقیقے تو فضائل پڑھوں گا اور کچھ دقیقے جو ہیں وہ آپ کو تبرک دوں گا. لیکن ہمارا تبرک جو ہوگا وہ آپ کے پیٹ بھرنے والا نہیں ہوگا. ہم جو تبرک لے کے آئے ہیں وہ آپ کی روح کے لیے ہوگا. واہ. سمجھ گئے؟ اس تبرک کو میں دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب میں نے سوچا یہی، اس سے پہلے میں بھی پڑھا، آپ نے جتنی دیر ہوئی پڑھی، لیکن اب یہ میں نے سوچا کہ اگر کسی معصوم کی ولادت کے متعلق ہم محفل میں جائیں اور تقریر کریں تو کیوں نہ اس معصوم کی کچھ حدیثیں آپ کو تبرک میں دے کے جایا جائے. بہت اچھی بات. لہٰذا اب یہ کچھ حدیثیں ہیں، کچھ نہیں، میں نے چھانٹی ہیں. 5 حدیثیں ہیں، اور وہ 5 ہیں کہ آپ کے لیے بھی ہوں، خانوادے کے لیے بھی ہوں، آپ کی دنیاوی مشکلات کے لیے بھی ہوں، سب طرح کی ہیں. 5 حدیثیں ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چونکہ ہمارے 8ویں امام کی یہ حدیث ہیں تو آپ کو یقینی طور کے اوپر پھر کوئی نہ رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، اور نہ آپ کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہوگی. واہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. پہلی حدیث اسی لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اچھال دیا ہے. ہمارے 8ویں امام بہار کی 75 نمبر جلد میں اور 347 نمبر صفحے پہ ہے، اور بہت جلدی سے، کہ محبت اہل بیت کے سہارے، اہل بیت کی محبت کے سہارے تم اپنی عبادت کو نہ چھوڑو. کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، بہت اچھا. لہذا عبادت کو چھوڑ دیں، اور تم اپنی عبادت پہ فخر کر کے محبت اہل بیت کو نہ چھوڑو. بہت 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 اچھا. دونوں باتیں دیکھیے. کوئی صاحب عبادت کر رہے ہیں
کہ صاحب میری نمازیں اتنی بڑی بڑی ہیں, روزے اتنے بڑے بڑے ہیں, لہذا اہل بیت کی محبت نہیں, واہ نہیں ممکن ہے. ممکن نہیں. کوئی صاحب کہتے میرے لیے محبت اہل بیت کافی ہے, ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں, نہیں کافی ہے. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ محبت اور عبادت یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. کوئی ہمارا چاہنے والا محبت کرتا ہو عبادت نہ کرے یہ ممکن نہیں, عبادت کرتا ہو محبت نہ کرے یہ ممکن نہیں. بہت اچھا, بہت. لہذا جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ محبت بھی کرے گا, مودت بھی کرے گا اور عبادت بھی کرے گا. لہذا عبادت کو بھی ایک ہاتھ میں رکھے گا اور اس کے بعد مودت کو بھی, کیونکہ عبادت اور مودت کے سہارے ہی ہم کو جنت کا راستہ ملے گا. یہ ایک حدیث تھی. دوسری حدیث آپ کے لیے ہے جو ہمارے اپنے آپ کے لیے ہے, جو میں نے کہا نہیں کہ ہر طرح کا, کہ جب بھی تمہاری طرف مشکلات رخ کریں, جب تمہاری طرف مشکلات رخ کریں تو تم ہم کو اپنا وسیلہ بناؤ, واہ. ہمیں وسیلہ بنا کے مدد طلب کرو. اب اس کے بعد امام نے کیا فرمایا, سورہ آراف کی 180 نمبر آیت میں حوالہ دے کر امام فرماتے ہیں کہ چونکہ مدد طلب کرنے کے لیے اسماء حسنہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد کرو, اور قرآن میں کہا گیا کہ اسماء حسنہ سے مراد ہم اہل بیت ہیں. کیا کہنا, واہ. لہذا ہم کو تو ایک حدیث یہ ہو گئی جنت کے لیے کہ عبادت مودت دونوں. دوسرا ہمارے لیے وسیلہ بنانے کے لیے کہ جب ہماری طرف مشکلات رخ کر لیں تو ہم اہل بیت کو اپنا وسیلہ بنائیں, ان کے وسیلے سے دعا مانگیں. یہ 2 حدیثیں ہو گئی. اور تیسری حدیث جو ہے وہ یہ شخص ہے کہ جو شخص, یہ جو ابھی آپ لوگوں نے صلوات کے ساتھ کیا تھا نا, اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کو بجا لائے کہ جس سے اس کے گناہ ختم ہوں, واہ. بہت. اگر کوئی گناہگار ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے, روزے نہیں رکھ سکتا ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے, حج نہیں کر سکتا ہے, تو ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اگر تم دوسری کوئی عبادتیں نہیں کر سکتے ہو تو تم درود پڑھا کرو, وہ تمہارے گناہوں کا قلا کما کر دیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب سمجھ میں آیا صلوات کی کیا اہمیت ہے, کہ کس طریقے سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث یہ ہے, میں نے بالکل دیکھی ایک دم پوری زندگی سے چھاٹی ہے. امام سے سوال کیا گیا مولا عقل کیا ہے, عقل کیا ہے بتائیے. قسم خدا کی یہ صرف یہیں سے سب پتہ چل سکتا ہے. کسی سے پوچھیے عقل کیا, پتہ نہیں کیا کیا سب بتا دے گا صاحب, عقل یہ ہے وہ ہے, دنیا جان کر. مولا کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں عقل کیا ہے, غصے کو پی جاؤ, دشمن کو معاف کر دو, دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہے عقل مندی. غصے کو پی جاؤ, دوست کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اس کے بعد دشمن کو معاف کر دو. یہ ہے عقل مندی. اور آپ دیکھیے کہ کبھی جو ہے دشمنی میں کتنی دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ نوبتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اور کبھی دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, آخری حدیث جو ہمارے اس سے متعلق ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. نماز, انسان جو کام کرتا ہے, نماز 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزوں کو ملایا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزوں کو ملایا گیا. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملایا گیا, شکر خدا کے ساتھ شکر والدین کو ملایا گیا,
اور تقوی کے ساتھ صلہ رحم کو ملایا گیا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کوئی اگر خدا کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور کوئی اگر تقوی اختیار کرے اور اس کے بعد صلہ رحم نہ کرے تو گویا اس نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے امام کی طرف سے آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے معصومین کے ذریعے سے ہم کو کیا؟ اپنا شکر و والدین کا شکر، اپنی عبادت و تقوی اور صلہ رحم، اپنی عبادت۔ اب میں زکوٰۃ کو دوسرے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ اپنی عبادت، نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے نماز۔ تو اپنے رشتے کو رکھا اگر تو زکوٰۃ کیا ہے؟ بندے اور بندے کے درمیان کا رشتہ۔ تو اگر کہا کہ تم ہم سے رشتہ بنانا چاہتے ہو تو ہمارے رشتے کے ساتھ بندے سے بھی رشتہ تم بناؤ۔ اور بس یہیں پر بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ اب قرآن کریم سورہ مائدہ 56 نمبر آیت میں جا کر دیکھیے گا، تمہارا ولی کون ہوگا؟ ولی تمہارا کون ہوگا؟ قرآن کریم سورہ مائدہ 5واں سورہ 56 نمبر آیت، ولی وہ ہوگا کہ جو نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، یعنی منصب ولایت پر اس کو لے کے آئیے جس سے خدا کا بھی رشتہ ہو اور بندوں سے بھی رشتہ ہو۔ بہت عمدہ، واہ واہ بہت خوب، واہ کیا کہنا۔ لہذا ہم کو رشتے کو بنانا ہے، اور منصب ولایت پر وہی آئے گا کہ جس کا رشتہ اللہ سے بھی ہو اور بندوں سے بھی ہو۔ اور آپ غور کیجئے گا، اگر صاف ہے کہ جب تک وہ سوال کرتا رہا لوگوں سے مسجد کے باہر، تب تک مولا کائنات نے اس کو نہیں دی انگوٹھی، لیکن جب اس نے اللہ سے بارگاہ میں جا کر سوال کیا تب مولا کائنات نے انگوٹھی دی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مولا حالت نماز میں بارگاہ الہی میں تھے، جب وہاں سوال پہنچا تو پھر جواب دیا گیا۔ یہ ہے عظمت کو۔ لہذا ہمیں ولایت کو سمجھنا چاہیے، اور جب ہم ولایت کو سمجھ لیں گے تو یقینی طور کے اوپر، اور آج جس طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے، آپ لوگوں سے چاہیں گے یہ کہ کتنے دن بچے غدیر میں؟ غدیر میں کتنے دن بچے ہیں؟ 1 مہینہ اور کچھ دن بچے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ جب کوئی آپ کی ولایت کو کم کرنے دبانے کی بات کرے تو آپ اتنا ہی اس کو اٹھا دیجئے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس ایک جملہ بات ختم۔ جس طریقے سے شہزادی کے قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے عزائے فاطمیہ کو آپ نے بڑھایا تاکہ ہر گلی میں وہ شہزادی کے قاتل بے نقاب ہوا، اسی طریقے سے ولایت کو بڑھانے کے لیے اور چھپانے والوں کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے جشن غدیر ولایت اتنی منائیے جدھر سے جو گزرے غدیر کا ایک تماچا پڑے۔ بس یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ ہمارا مشن ہونا چاہیے اہل بیت، ان سے رابطہ ہونا چاہیے، ان سے ہمارا رابطہ ہو، اور جب ہمارا ان سے رابطہ ہوگا۔ آج یہ محفل کیا ہے؟ الحمدللہ جس طریقے سے جشن امام رضا کا انعقاد ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ، میں تو سمجھتا ہوں سب لوگ، اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے زیادہ پبلک جو ہے ہم اکبری گیٹ پہ جمع کر لیتے ہیں، سمجھ گئے، اور یہاں ماشاءاللہ سے
ہمارے دستہ حسینی کے اراکین ممبران، ان کی اتنی زحمت محنت، 6 مہینے تک کانٹینیو اعلان اشتہار، اور 50,000 کی بستی، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد تعداد اس سے یہ میں نہیں ہے، میں تو ایک بیچ میں بات یہ کہنے جا رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے جشن کرتے ہیں کیا ہے، یہ ہمارا وہ رشتہ ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی معصوم کی شہادت ہوتی ہے تو ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب کسی معصوم کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کر کے بتاتے ہیں مولا ہمارا رشتہ فقط اور فقط آپ کے در سے ہے۔ بس اسی لیے کے ساتھ دعا کرواتا ہوں کہ یقیناً ولادت کی شب کل ہوگی، لیکن چونکہ بہرحال مصروفیات کی بنا پر یہ موقع چنا جاتا ہے، ہم سب لوگ اس مولود کے حوالے سے یہ دعا کریں کہ پروردگارا جہاں جہاں بھی شیعیان آل محمد ہیں، ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے۔ پروردگار عالم جو اس محفل کے جشن کے مؤسس ہیں، ان کے مقاصد میں اور اضافہ فرما، توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ پروردگارا جو مومنین مومنات حج و زیارت کے متمنی ہیں، ان کی اس تمنا کو جلد سے جلد پورا کر دے۔ پروردگارا جو مومنین مومنات بیمار ہیں، ان کو ہمارے اس مولود کی جس کی کل شب ولادت ہے، اس کے وسیلے سے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امامہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آخر میں ہم سب مل کر ایک دفعہ ایک صلوات کے ساتھ اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تہنیت پیش کریں کہ مولا ہم یہ صلوات کا ہدیہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے اس مبارکباد کو تہنیت کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔